عمران خان کے وفادار ساتھیوں نے بہت محنت کی، بہت جد و جہد کی۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے جب عمران خان کے ساتھ بہت چند لوگ تھے۔ یہ ایسا وقت تھا جب کسی کو کوئی امید نہ تھی کہ وہ کبھی حکومت میں آ سکتے ہیں۔ بس عمران خان کے ایک کال پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ان کے لیے باعث فخر کی بات تھی۔ یکا یک جیت نظر آنے لگتی ہے، نئے لوگ شامل ہونے لگتے ہیں۔ بشرا بی بی، احسن گجر، فرح گوگی جیسے نئے خواب کی تکمیل کے لیے سامنے آتے ہیں۔ اس نئے خواب کی تکمیل کے لیے پرانے وفادار ساتھیوں کو رکاوٹ سمجھ کر لسٹ میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ خوابوں کی دنیا کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے۔ مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق بس وہی لوگ ایماندار ہیں جو نئے خواب کی تکمیل کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں۔ پنجاب کی بھاگ دوڑ ایک ایسے شخص کو سونپ دی جاتی ہے جو نئے خواب کی تکمیل کے لیے بالکل گونگا بہرا تھا۔ رات کو خواب آتا، صبح کو بیگ آ جاتا۔ کس کو نکالنا ہے، کس کو رکھنا ہے، خواب میں یہ واضح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان بزدار اس کے لیے نہایت ہی موزوں شخص تھا۔ بشرا بی بی کے خواب کو سچا ثابت کرنا ہی اس کا اولین فرض تھا۔ سوشل میڈیا پہ پیڈ لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں۔ طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی تو اس طوفان بدتمیزی سے نہ بچ سکے جو پی ٹی آئی کے وفادار تھے۔ ایک ایسی فورس تیار کی جاتی ہے جو عمران خان کے مخالف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ خود عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اپنے مخالفینوں پر بازاری زبان استعمال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے اس سے بھی زیادہ تھڑوں کی زبان بولنے لگے۔ ان کی اس زبان سے عورتیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو چیری بلازم کے نام سے پکارتے ہوئے ان کو ذرا بھی آر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اپنے پورے دور اقتدار میں امریکہ کا نعرہ لگانے والے اقتدار چھن جانے کے بعد کیسے اینٹی امریکہ بن گئے۔ عمران خان کے قریب ساتھیوں میں ایک نام اون چودھری کا بھی ہے۔ عمران خان کے ماضی کے انتہائی قریبی ساتھی اون چودھری نے جیو نیوز پر سلیم صافی کے پروگرام میں تباہ کن انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت جد و جہد کی، لیکن مجھے اس کا صلہ یہ ملا کہ جب فتح کا دن قریب آیا تو مجھے دور کر دیا گیا، کیونکہ وزیر اعظم کا حلف لینے کے دن صبح مجھے فون آیا کہ ایک خواب آیا ہے جس کے مطابق میرا تقریب حلف برداری میں ہونا درست نہیں ہے۔ مجھے رات کو 2 بجے فون آیا، میرے پاس میسج محفوظ ہیں۔ اگر ہماری وفاداری کے فیصلے ایسے خوابوں پر ہی ہونے ہیں تو فیصلوں سے ہم دور ہی اچھے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ نے صبح تقریب حلف برداری میں نہیں آنا۔ اون چودھری کے مطابق انہیں دور اس لیے کیا گیا کہ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ عمران خان کے وفادار اور قریبی ساتھی تھے۔ ان کے مطابق بشرا بی بی نے انہیں عمران خان سے دور اس لیے کیا کہ وہ ان کے منصوبوں میں رکاوٹ تھے۔ بعد میں سب نے دیکھا کہ جو گینگ آگے آیا، جس نے پاکستان کو چلایا، جس گینگ نے پنجاب کو چلایا، یہ وہ گینگ تھا جس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹاؤ، تب ہی ہم اپنے پلان میں کامیاب ہوں گے۔ اون چودھری کا کہنا تھا کہ اس گینگ میں خاتون اول کی دوست فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور بعد میں ان کا تحفہ عثمان بزدار سامنے آیا۔ میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ نے ایک نااہل آدمی کو آدھے پاکستان کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ کے پنجاب کو عثمان بزدار نہیں، فرح گوگی اور احسن جمیل گجر چلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے 1 ہفتے کے اندر پنجاب کابینہ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ میں نے اس میٹنگ میں انہیں کہا تھا کہ ہم نے یہ جدوجہد اس لیے نہیں کی کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر منڈیاں لگیں۔ پنجاب میں زبان زد عام ہے کہ کس کے کہنے پر تقریری ہیں۔ رات کو خواب آتا ہے، جن کو بیگ آ جاتا ہے اور اس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کون سے ڈپٹی کمشنر پرنسپل سیکرٹری کی پوسٹنگ پیسوں کے بغیر نہیں ہوئی؟ آپ کے چیف انجینئر تک تو پیسے دے کر لگتے رہے ہیں۔ یہ تو ہوتا رہا ہے۔ اس صوبے میں خواب ہی بنی گالا میں دیکھے جاتے، بیگ لاہور پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس سوال پر کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے عمران خان کے نام پر بہت پیسہ بنایا، اون چودھری نے کہا کہ آپ میرے بھی اثاثے نکلوائیں، فرح گوگی کے بھی نکلوائیں اور عمران خان کے اثاثے بھی چیک کروائیں، دیکھ لیں کس کے اثاثے بڑھے اور کس کے کم ہوئے۔ ان 5 سالوں میں الحمدللہ میں نے اس پارٹی پر پیسہ لگایا ہی ہے، جتنی بھی میری حیثیت تھی اس پارٹی سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا۔ ہم نے پارٹی کے لیے دل و جان سے کام کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایک دن کوئی خواب آئے گا اور ہمیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پر کرپشن کا الزام لگائے، ٹکٹیں بیچنے کا الزام لگائے۔ ان کے سوشل میڈیا کے ہاتھوں تو کسی کی عزت محفوظ ہی نہیں ہے۔ سلیم صاحب نے اون چودھری سے پوچھا کہ عمران خان
ذاتی حیثیت میں تو دیانتدار ہو سکتے ہیں. تو اون چودھری نے کہا جب میں آپ کو آ کر حلفاً کہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک غلط کام کرپشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور میں گواہ ہوں، بس اس چیز کا آپ یہ سننے کے باوجود الٹا مجھے پیچھے پھینک دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کر لا علم ہونا چاہتے ہیں، آپ حقیقت نہیں سننا چاہتے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس دعوے پہ بات کرتے ہوئے کہ انہیں امریکہ نے اقتدار سے نکلوایا، اون چودھری نے کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے قومی راز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اس ملک کے لیے خاموش رہوں گا. آپ کی حکومت کو تو گود میں بٹھا کر لوری دی گئی ہے، اپنی حکومت کو آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، مت یہ پنڈورا باکس کھلوائیں. آپ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میرا منہ زیادہ نہ کھلوائیں تو اچھا ہے کہ کس کا مینڈیٹ کس کے گلے میں آیا، بہتر ہے کہ ایسی بات نہ ہی کریں. اون چودھری نے کہا کہ توشا خان سے کیا کیا لے کر اسلام آباد کے مال میں بیچا گیا، آپ بنی گالا سے انعام کو بلائیں اور ان سے پوچھیں، ان کے پاس ساری رسیدیں موجود ہیں اور بل ہیں، توشا خانہ سے جو چیزیں آئیں انہیں بیچا گیا.